محترم سامعین، آج ہم نماز کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز ادا کیا کرو۔ عزیزان گرامی، اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے ذکر کے مختلف انداز رکھ دیے ہیں۔ اصل میں یہ نماز تمام فرشتوں کی جو انفرادی عبادت ہے، انہیں اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے تکبیر تحریمہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کچھ فرشتے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں قیام کی صورت میں، قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مصروف ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع کی صورت میں، رکوع کی حالت میں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں مصروف ہیں۔ کچھ فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور کچھ فرشتے اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام انفرادی عبادات جو فرشتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ معراج مصطفیٰ کی امت کے لیے عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اس نماز کے اندر 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے سیدھا کھڑا ہونا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے قرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو مطلق قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پڑھنا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ چوتھا فرض رکوع ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا اور اپنی گردن اور اپنی پشت کی صدا کو برابر کر دینا، اس کا نام رکوع ہے۔ یہ بھی نماز میں فرض ہے۔ اگلا فرض 5واں وہ ہے سجدہ کرنا، کہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور زمین پر رکھ دینا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ جو ہے یہ جب تک پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر نہ لگیں بیک وقت، اس وقت تک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ناک یہ اگر لگ جائے زمین پر تو بہتر ہے، اگر نہ بھی لگے تو سجدہ ہو جائے گا۔ گویا کہ 7 اعضاء کا بیک وقت زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی آخری اتحیات پہ بیٹھنا، یہ چھٹا فرض ہے۔ اور 7واں اور آخری فرض نماز کا خروج بسنع ہی ہے، کہ اپنے عمل سے نماز سے باہر آنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ تو محترم سامعین، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اب ایک آدمی یہ 7 کے 7 فرض ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ تو کسی مفتی سے جب پوچھا جاتا ہے، کسی عالم سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 7 فرائض بے شک آپ نے ادا کر لیے ہیں، لیکن جب تک کہ آخر میں اتحیات پہ بیٹھ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہ پڑھا جائے،
اس وقت تک ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام اور درود جو آخر میں رکھا ہے، اس میں حکمت ہی یہ ہے کہ جب تک ہم نماز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام نہ پڑھیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں، اس وقت تک ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ نے سلام پہلے رکھا ہے اور درود بعد میں رکھا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ سلام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور درود میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پہلے رکھا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، تو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پہلے اس لیے رکھا ہے کہ جب تک تم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارو گے، میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نماز میں مصطفیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، درود میں سلام میں مصطفیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پہلے رکھا ہے اور درود بعد میں رکھا ہے۔ درود چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درود ابراہیمی جو نماز میں رکھا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے درود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور کسی درود کا تذکرہ نہیں فرمایا نماز کے لیے۔ نماز کے لیے خاص طور پہ درود ابراہیمی کا جو ذکر کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ محترم سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل محمد ہے، محمد اور آل محمد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ آل محمد اور آل محمد کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلہ کیا تھا عیسائیوں سے، تو ان عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی پہلے دین اسلام کی، انہوں نے قبول نہ کی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا، اور مباہلے میں کیا تھا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالوا آؤ، تم اپنے قل تعالوا ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی مباہلہ کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شوہر نامدار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو پھر آپ نے ان کے دونوں شہزادوں کو، امام حسن و حسین کو بلایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ان دونوں شہزادوں کو اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ لگا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سیدہ خاتون جنت نے تھام لیا، اور سیدہ خاتون جنت کا دامن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو آل محمد ہیں، محمد اور آل محمد ہیں۔ یہی وہ ہیں 5 تن جن کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بیٹوں کو امام حسن و حسین کی صورت میں، اپنی بیٹی فاطمہ کو اور اپنی جان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب نکلتے ہیں مباہلہ کے لیے، تو عیسائیوں کو جو بہت بڑا پادری تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے میری قوم، میری رائے یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی تو ہمیں اکسایا تھا ان سے مباہلہ کرنے کے لیے، اب آپ ہی ہمیں منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھا ہے کہ اگر اس نبی نے دعا کر دی اور ساتھ آنے والوں نے ان کی دعا پر آمین کہہ دیا تو ہم ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو۔ تو القصہ مختصر کہ انہوں نے مباہلے کو ٹال دیا، وہ فدیہ اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی عیسائیوں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو یہ 3 دن کے اندر اندر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا، ان کی شکلیں بگاڑ دیتا، یہ سوروں اور بندروں میں ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی، اور اس کے بعد یہ 3 دن کے اندر اندر صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم درود ابراہیمی پہ مزید گفتگو کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر درود ابراہیمی کیوں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔